اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں، اور جی کے حوالے سے کہ جو کچھ میڈیا ٹاک سامنے آئی ہیں اس میں جو سب سے اہم باتیں کی گئی ہیں وہ یہی ہیں، وہ جو سامنے آ رہی ہے کہ بچی نے جو باتیں بتائی ہیں اپنے والدین کو، اور وہ یقیناً قابل تشویش ہیں، اور یقیناً وہ ایسی ہیں کہ جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دو تین باتیں جو سامنے آئی ہیں، کچھ کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، کچھ کے مزید اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ بچی جب لاہور شیلٹر ہوم میں تھی تو اس وقت بچی سے ملنے کون گیا تھا؟ یہ بات کہی جاتی ہے کہ زنیرہ ماہم جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ جی وہ گئی تھی لیکن اندر نہیں گئی۔ بچی نے بتایا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، بالکل اس سے ملنے آئی تھی، اس کو دھمکانے آئی تھی، اس کو یہ کہنے آئی تھی کہ تم نے کراچی جا کر میرا نام نہیں لینا اور والدین کے پاس نہیں جانا، ورنہ ہم تمہاری یہ ویڈیوز جو بنائی ہوئی ہیں دکھائی ہوئی ہیں وہ ہم وائرل کر دیں گے، اور اس کو بلیک میل کرنے آئی تھی۔ وہ اس کو اس نے تھپڑ بھی مارے اور اس نے اس کے بال بھی کھینچے، جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس نے تشدد بھی کیا اور اس کے بعد پھر دھمکیاں بھی دیں، جی میرے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں اور یہ وہ سارا کچھ۔ تو یہ جو زنیرہ ماہم صاحبہ نے اپنے لائیو سیشن میں کہا، کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ جی میں تو اندر گئی نہیں، بچی کے بیان نے ساری حقیقت بیان کر دی ہے۔ ظاہر ہے بچی وکٹم ہے، بچی مین اس کیس کا اصل کا ہے، تو بچی کی باتیں یقیناً وہ ایسی ہیں کہ جو حقیقت بیان کر رہی ہے۔ بچی دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہ گینگ کس طرح اس کو جو ہے نا وہ تنگ کرتا رہا، اس کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے لوگوں کے سامنے بھی اور باقی حوالے سے بھی۔ تو یہ ایک جھوٹ ان کا ایکسپوز کیا ہے، بچی نے بتایا ہے کہ جی اس نے وہ شیلٹر ہوم میں یہ خود آئی تھی اور اس نے جو ہے نا اس کو آ کے ڈرایا، دھمکایا کہ جی میں تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گی اگر تم نے کراچی جا کر میرا کسی جگہ پر نام لیا یا ظہیر کو برا بھلا کہا یا پھر اپنے والدین کے پاس جانے کی کوشش کی۔ تو یہ ابتدائی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں یقیناً قابل شرم بات ہے، یقیناً ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی ہے جو ہے۔ اب یہ جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں، جھوٹ پکڑے جانے پر جس طرح یہ لوگ چیخیں بلند کر رہے ہیں، یقیناً وہ بہت زیادہ سنی جا سکتی ہیں چیخیں آرام سے بیٹھ کر، اور پھر ان کا حالات جو ہو رہے ہیں یقیناً وہ اس قابل ہیں کہ ان کو یہ پہلے یہ والدین کو تڑپتا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اب پوری دنیا ان کو تڑپتا دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے مظلوم والدین تھے، اب گناہ گار سوشل میڈیا کے ارکان ہیں، یہ فرق ہے صرف، ورنہ کوئی اور فرق نہیں ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے مظلوم والدین کا مذاق اڑایا، جس طرح ان لوگوں نے والدین کو برا بھلا کہا، عدالت سے ناکام لوٹنے پر جس طرح والدین تڑپتے تھے، انہیں ان لوگوں نے مذاق اڑایا، اب ان کی باری ہے، کیونکہ اب سچ سامنے آنے پر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ فرق ہے۔ اب ان کے جھوٹ پکڑے جانے پر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ زنیرہ ماہم کی ہر حرکتیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں اور جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں۔ پاکستانی ملک علی تو ایک بندہ تھا جو جھوٹ پکڑتا تھا، اب ہر کوئی وہ یہی باتیں کر رہا ہے، ہر طرف سے تھو ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔